افطار کا انتظار کرتے وقت جو بے چینی ہم محسوس کرتے ہیں، کم از کم اتنی بے چینی بھی ہم امام وقت کے ظہور کے لیے محسوس نہیں کر پا رہے۔ کیا ہماری بے چینی صرف کھانے پینے تک محدود ہے اور ایسا کیوں؟ اور صرف اتنا سوچ رہا ہوں میں پھر بھی مرغن کھانے کھا رہا ہوں، خدا جانے غیبت میں بیٹھ کے میرے امام کی کیفیت کیا ہوگی، خدا جانے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا، انہوں نے کچھ پیا بھی ہوگا۔ رمضان المبارک میں ایسا کیا کریں کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے دور رہ کر جو ہماری عبادات اور قرب امام زمانہ میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ ایک نشہ بن چکا ہے۔ یہ روٹی چھوڑ دیں گے، سوشل میڈیا موبائل نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس نے کیپچر کر لیا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، لیکن ہم یہاں فقط سحری اور افطاری کے مینیو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ افطاری کے ٹائم اتنا کھایا نہیں جاتا، لیکن چونکہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہوئے ہیں، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، پھر یہ نہیں ہوتا اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچیں کم ہے، اس میں آئل زیادہ ہے، اس میں یہ ہے، بڑا مزیدار ہے، کیا ٹیسٹ ہے، واہ واہ واہ۔ اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مخلص ساتھی میسر نہیں آئے۔ آج اس روئے زمین پر ہم 2 بلین مسلمان موجود ہیں، تو کیا ہم میں سے کوئی بھی وقت کے امام حسن اجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت تنہائی کو ختم کرنے والا ساتھی بننے کے قابل ہے؟ اگر وہ اس دور کا حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میسر نہیں تھے، تو اس دور کے حسن کے چاہنے والوں کو چاہیے وہ مجھے میسر ہو کے دکھائیں۔ اس رمضان جب ہم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو مناتے ہیں، تو کیا ہم امام علی مقام کے عدل کو اپنے گھروں اور کام کاج میں زندہ کرتے ہیں؟ وہ بدبخت جانتا تھا یہ ہیں کون، اور لعنت کا حقدار بے شمار ضرب بے شمار پایا ابن ملجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد مہدی رضا کی جانب سے تمام ناظرین کو آداب عرض ہے۔ سلام ہو اس ماہ مقدس پر جس کی ساعتیں تسبیح، جس کی نیند عبادت اور جس کی ہر سانس رب کریم کا قرب ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس شہر اللہ یعنی اللہ کے اس مہینے کا اس ہستی سے کیا تعلق ہے جسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے؟ آج کی یہ شام، یہ نورانی محفل اور یہ خاص مکالمہ اس عظیم ہستی کے نام جو اس کائنات کا حقیقی میزبان ہے، جو ہماری دعاؤں کا مرکز بھی ہے اور جس کے قرب کی خوشبو اس رمضان کی ہر سحر اور ہر افطار میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہماری آج کے اس گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور صاحب الزمان، اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ علم و دانش کے وہ ستارے موجود ہیں جن کی گفتگو دلوں میں معرفت کے چراغ روشن کر رہی ہے۔ تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرواؤں۔ ہم سوشل میڈیا پر ہادی بردرز کے نام سے منقبت خوانی کے ذریعے پیغام رسانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو امام زمانہ کا پیغام دنیا میں کم تھوڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا تھوڑا ہم تذکرہ کرنے کی کوشش منقبت خوانی کی صورت میں کر رہے ہیں۔ ہم نے بچپن سے سنا کہ 12 امام 14 معصومین، لیکن 12ویں امام کا تذکرہ تھوڑا سا ہمیں کم محسوس ہوا، اور اس حوالے سے ہمارے کچھ سوالات اور ہمارے دل میں کچھ خواہشات تھیں کہ ایک سید جو کہ کافی اس راہ پر مصروف عمل ہیں ان سے تھوڑا وقت لیا جائے، اور کچھ مومنین کے سوالات تھے جو ہم تک پہنچے، جو ڈائریکٹ وہ نہیں کر سکتے تھے تو ہم تک پہنچے، اور ہم نے پھر اس پروگرام کا انعقاد کیا اور جناب سید سے تھوڑا سا وقت لیا۔ میری مراد جناب سفیر امن علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب سے ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ اس موضوع سے منسلک جو سوالات مومنین کے ہم تک پہنچے ہیں ان پر یہ بہتر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جو معرفت کے موتی جوابات کی صورت میں یہ ہمیں عنایت فرمائیں گے، وہ ہمیں امام کا قرب حاصل کرنے میں اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں امام تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آئیے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ بہت نوازش آپ کی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیت اور پروگرامز کے ٹرانسمیشن کے پروگرامز کی بھی مصروفیت جاری و ساری ہے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں اس نشست کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں۔ بلا تاخیر ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ سب آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ اگر ایسا ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا وہ آخری رمضان ہو جس میں امام پردہ غیبت میں ہیں، اور اس سال عید کے ساتھ ہی ابدی الی آل محمد یعنی امام کا ظہور ہو جائے، تو کیا ہماری اس مہینے کی عبادت ان کا سپاہی یا کنیز بننے کے لیے کافی ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شینشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی صاحب رسول والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ ہادی برادران کو اس پروگرام کی مناسبت سے جو آپ نے اپنے بہترین انداز گفتگو میں ہم تک یہ بات پہنچائی کہ آپ یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے سوال میں ہی محسوس ہو گیا کہ آپ کس حوالے سے اور کس لیول سے بات کر کے اور مومنین کے قلوب کو امام زمان علیہ السلام کی خوشبو اطہار سے کتنا معطر کرنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب آپ نے کہا جی رمضان اور امام زمان علیہ السلام، اس میں آپ کے ایک سوال میں کافی سوالات تھے۔ پہلا سوال یہی تھا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، تو خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو،
اس میں یہ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا آخری رمضان ہو، جس طرح عام طور پہ مجالس پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ جی بس اس طرح سنیں کہ شاید یہ آپ کی آخری مجلس ہو، وہ اور سینس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی آپ کی زندگی ہو سکتا ہے کسی وقت چلی جائے۔ مومنین چونکہ الحمدللہ سچے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان کے لیے موت کی تمنا کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس سینس میں لے کے آئیں کہ آخری رمضان اس لیے ہو کہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، بادشاہ معظم تشریف لے آئیں، تو اس سینس میں بڑی اچھی بات ہے کہ خدا کرے یہ آخری رمضان ہو، اور رمضان کے بعد جس عید کے منتظر ہیں، یہ بھی آپ کے سوال میں سوال تھا، جس عید کے منتظر ہیں اس میں ایسی خوبصورت خوشیاں دیکھنے کو ملے محبان آل محمد کو کہ ان کو آل محمد کے ساتھ بچپن سے سنے جانے والے سارے مظالم بھول جائیں اور خوشیوں کا خوبصورت دور۔ جہاں تک آپ نے یہ اس بات کی ہے عبدی عید کے حوالے سے، تو یہ عبدی عید پہ تھوڑا سا میں عرض کرتا جاؤں، یہ جو ہماری دعاؤں میں ہے اور خصوصاً اس دعا میں ہے ارزقتهم وتمتعه فيها طویلا، یعنی ایک بڑی طویل خوشی، ایک طویل سکونت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی صورت میں نصیب ہوگی۔ تو انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ضرور ہونی چاہیے خواہش کہ ایک ابدی اور ایک لمبی عید ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات اپنے سوال کے شروع میں کی تھی کہ کیا ہماری عبادات جو اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں کیا یہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر ان عبادات میں یعنی سحری میں یعنی افطاری میں یعنی صبح سے لے کر خدا کے حکم سے بھوکا رہنے میں، اس میں پھر ہمارے عبادات میں آ جاتی ہیں ہماری نمازیں، ہمارے زکوٰۃ، یا جتنے بھی سلسلے ہیں، عزاداریاں الحمدللہ ہیں، تو اگر ان سب چیزوں میں خلوص پیدا ہو جائے اور اگر ہم یہ ساری عبادات صرف ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے کریں تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ جس طرح آپ نے خلوص کی بات کی، یہ کوئی نسخہ بھی ہے اس کا کہ خلوص کس طرح ہم عبادات میں خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتے ہیں، پروردگار اور امام زمانہ کی طرف ہمارا فوکس رہے عبادات میں؟ جی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ خلوص کے حوالے سے قرآن بھی بارہا مخلوق سے مخاطب ہو کے اللہ کی طرف سے بار بار کہتے ہیں خلوص کے معیار پہ اپنے آپ کو لے کے آؤ۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر بھی مخلوق کو خلوص کی راہ پہ چلانے کے لیے قرآن کے فرمودات کو اپنی مہربان اور احسان زبان سے احسان فرماتے ہوئے، احسان فرماتے اگر سمجھ آ جائیں تو اب رہے گا آپ کی بات، اور بڑی اچھی بات ہے کہ نسخہ کیا ہے، خلوص والی عبادات کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ خلوص والی عبادات کرنے کا نسخہ سب سے پہلے شکر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو تو بہترین خلوص والی عبادات سر انجام ہو سکتی ہیں۔ مثلا میں مصلی پہ بیٹھا، میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میں نے نماز پڑھی، اور اب میں نے پڑھنے کے بعد خالق کی بارگاہ اپنی گزارشات پہ پیش کی، پروردگار احسان فرما، میں تیرا کمزور بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اگر شکر کی کیفیت ہوگی تو سب سے پہلے یہ احساس ہوگا کہ مجھ جیسے کو مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنا دیا گیا۔ اگر شکر والی کیفیت مضبوط ہوگی، دیکھیں شکر زبان پہ لانا اور ہے، عملی کیفیت میں لانا اور ہے۔ اگر ہماری شکر والی کیفیت مضبوط ہوگی تو ہم یقین کیجئے محمد مہدی رضا، ہم نہ رکوع میں بھولیں گے، نہ سجدے میں بھولیں گے، نہ قیام میں بھولیں گے، کوئی ایک اس میں ایسا بھی جملہ نہیں ہوگا جس میں ہم بھول جائیں، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ کیوں پڑھ رہے ہوں گے؟ کہ خالق نے ہم پہ رحم کیا، اپنی ذات سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ عام لوگوں کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کو وقت کے بادشاہ، وزیر اعظم، صدر کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع مل جائے، اسی سے پھولا نہ سمائے گا، اپنی اگر مدعا اپنا کوئی طلب نہ بھی رکھے اور ساری دنیا میں کہے گا یار میں تو صدر کے سامنے کھڑا تھا، میں صدر کے پاس بیٹھا تھا، میں وزیر اعظم کے پاس بیٹھا تھا، میں کسی بڑے عہدیدار کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے لیے تو یہ فخر والی بات ہے کہ وہ کسی کے سامنے کھڑا تھا، مانگنا تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ تو اگر مخلوق اپنے خالق کے سامنے کھڑی اور خالق سے مخاطب ہونے کا اور خالق کے قرب کا موقع ملے تو میرے خیال ہے شکر تو اور بڑھے گا، بھول ہی جائے گا میں لینے کیا گیا تھا، کیونکہ بندہ ہوں، تاجر نہیں ہوں، مزدور نہیں ہوں، عبادت گزار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارے آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا اور بہت زبردست جواب سے نوازا ماشاءاللہ۔ جی سید صاحب، دوسرا سوال جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سید، جیسے کہ آپ کے کافی ویڈیوز ہم تک پہنچے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں نظر سے، اتنا تو ہم جان گئے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح فرمایا یہ امام کی فوج میں شامل ہونے کی ایک ٹریننگ ہے، لیکن ہم یہاں فقط سحری اور افطاری کے مینیو ڈیزائن کر رہے ہیں، بلکہ امام کے وفاداروں میں شامل ہونے کا ایک موقع ہے اور ایک خیفیت کا ایک اظہار ہے۔ ہم اپنے نفس کو اس سختی کے قابل کیسے بنائیں جو امام کے ظہور کے وقت درپیش ہوگی؟ ماشاءاللہ محمد مہدی رضا ہادی برادران، آپ نے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت سوال کیا۔ میرے خیال ہے ہر اس وقت محب آل محمد کے دل کی دھڑکن ہے، یہ ان کے دل کی آواز ہے جو آپ نے ماشاءاللہ اظہار کیا، اور حقیقت بھی ہے یہ، لیکن لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو لیکن کر نہیں پا رہے ہوتے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر سحری اور افطاری کو خدا کا ایک بہترین عطیہ سمجھ کے اپنے جسم کی طلب کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کا تھوڑا سا رخ اس انداز سے بدلا جائے کہ جو چیز کا میرا دل کر رہا ہے، مجھے پسند ہے، اس کو چھوڑ دی جائے، اور جو ناپسند ہے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور مقصد یہی ہے نا کہ شکم سیر ہو جائے،
یہ 4 انگلیاں ہیں زبان سے لے کر حلق تک، یہ جو ذائقہ اور یہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں، یا یہ اس سے نیچے کوئی پتہ نہیں ہوتا شکم کو، بیلی کو، پیٹ کو، کہ اس کے پاس کیا آ رہا ہے، وہ ہر چیز کو ڈائجسٹ کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں تھوڑا سا یہ محسوس کر لیا جائے کہ یار مرغن کھانے یا جو مجھے پسند ہیں یا میرا ٹیسٹ ہے ان سے تھوڑا سا میں نے دور رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میری عبادات میں یہ کمزوری کا باعث بنے۔ مثلا صبح صبح دل چاہا پراٹھا کھاؤں اور اس کے ساتھ میں یہ کھا لوں وہ کھا لوں، حالانکہ منع نہیں ہے، بسم اللہ، خدا نصیب کرے، خدا اور زیادہ عطا کرے، میری تو ڈھیر دعائیں، بلکہ ہم سب کی دعائیں، سب کو خدا عطا کرے استطاعت رکھتے ہوئے کہ پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا یہاں سوکھی روٹی کھا لی جائے اور سادہ غذا کے ساتھ اگر استعمال کر لی جائے تو وہ آہستہ آہستہ نفس کو شکست ہونا شروع ہوگی، جو وہ مزے ڈھونڈتا ہے، وہ جو ٹیسٹ ڈھونڈتا ہے نا، حالانکہ پراٹھا ہضم ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو سادہ روٹی ہے وہ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شام کے ٹائم جو ہے وہ کھانے میں بہت ساری چیزیں آپ نے جیسے بات کی ہے، تو اسی ہماری کوشش ہوتی ہے دسترخوان سجا کے رکھیں، حالانکہ افطاری کے ٹائم اتنا کھایا نہیں جاتا، لیکن چونکہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہوئے ہیں، یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، کھا سکتے نہیں ہیں۔ اگر ایک کام کر لیا جائے، ویسے میں ایک چھوٹا سا مشورہ دینے لگا ہوں مومنین کو، مہیبان آل محمد کو، جس دن افطاری بناؤ نا اس دن ایک کام کرو، باہر والوں کے لیے بھی کوئی دال شال بنا لو تاکہ ہاتھوں سے بانٹی جا سکے، اچانک اپنا پروگرام بدل لو، جو اپنے لیے بنائی وہ باہر بانٹ دو، جو دوسرے کا بنے وہ خود کھا لو، تو آپ دیکھیے گا ایسے ہی نفس کو شکست ہونا شروع ہو جائے گی۔ فوراً اپنا ارادہ بدلو، یہ نہیں سوچ کے پکانا ہے جو میں پکا رہا ہوں باہر نو 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 نو، اچانک ارادہ بدل لو، جو باہر والوں کے لیے بنائی ہے، یعنی میں نے جو بانٹنی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ہم بانٹنے پہ آ جاتے ہیں تو ہم پھر وہ چیز بانٹتے ہیں یا جو ہم سے ایکسٹرا ہو، یا پھر وہ بانٹتے ہیں کہ جہاں ہمارا خرچہ کم لگے۔ تو اگر اس کو تھوڑا سا مولڈ کر لیا جائے تو ہم تھوڑا سا قابو پا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، یقین جانیے غذا سے بنتا ہے خون، اگر غذا کو صرف اس صورت میں خون کو بڑھانے کا سبب بننے کے لیے استعمال کیا جائے کہ یہ غذا میرے امام کی نصرت میں، میرے امام کے انتظار میں میرا ساتھ دے سکے گی، میرے جسم کو چلا سکے گی، تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں مرغن غذا ہو یا کچھ بھی ہو، جو مل جائے شکر ہے۔ پھر اس میں یہ بھی نہیں ہوتا، اگر اس طرح نفس کو شکست دینے کا ارادہ ہے نا، ایک کلیہ اور بھی مہدی رضا میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ کی توجہ سے سب کو بتانا چاہتا ہوں، پھر یہ نہیں ہوتا اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچیں کم ہے، اس میں آئل زیادہ ہے، اس میں یہ ہے، جو مل گیا شکر، میری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، شکر کیسا بنا ہے شکر الحمدللہ، بجائے اس کے کہ ہم کہتے رہیں بڑا مزیدار ہے، کیا ٹیسٹ ہے، واہ واہ واہ، یہ ہماری عملی بہترین مشقت ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا استعمال کرنا۔ ویسے تو بہت زیادہ غور ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے۔ آپ جو 15 رمضان بھی اس ماہ مقدس میں امام حسن مجتبیٰ سبزِ کعبہ کی تشریف آوری کا اس ماہ مقدس کو شرف حاصل ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مخلص ساتھی میسر نہیں آئے، تو کیا آج 1400 سال بعد شاہ زمان اجل اللہ فرج الشریف کو وہ 313 مخلص ساتھی میسر آ گئے ہیں؟ آج اس روئے زمین پر ہم 2 بلین مسلمان موجود ہیں، تو کیا ہم میں سے کوئی بھی وقت کے امام حسن اجل اللہ فرج الشریف کی غیبت تنہائی کو ختم کرنے والا ساتھی بننے کے قابل ہے؟ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، اور اکثر جگہوں پہ میرے سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ ہادی برادران، بڑا اچھا آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، میں اس توسط سے چاہتا ہوں سب مومنین تک یہ پیغام پہنچے۔ اکثر یہ بات کی جاتی ہے 313 پورے ہوں گے تو امام آئیں گے، 313 پورے ہوں گے تو امام آئیں گے۔ یقین جانیے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ امام 313 ہوں گے تو آئیں گے۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے جب امام آئیں گے تو امام کے ساتھ 313 ساتھ ہوں گے۔ تو اس کو مطلب ہم عام طور پہ اس طرح بھی کہہ جاتے ہیں یار جب 313 پورے ہوں گے، نہیں، سرکار کے ساتھ آئیں گے، سرکار کے، اور ہاں اللہ کے اس ولی کامل کو، اس مظہر خدا کو، اس مطہر الزمان کو، اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو خدا کی طرف سے اپنے نانا نبی کی وجہ سے اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ 313 میں اضافہ بھی فرما سکتے ہیں، وہ 3,13,000 بھی کر سکتے ہیں، 3 کروڑ 13 بھی کر سکتے ہیں، 3 ارب 13 بھی کر سکتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے۔ تو کیونکہ وہ وارث جو ہوئے کائنات کے، خدا کی طرف سے نمائندہ برحق جو ہوئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف 313 سرکار کے ہوں گے، اتنے تو پوری نہیں ہو رہے، انشاءاللہ آئیں گے سرکار کے ساتھ 313 جو بادشاہ کے ساتھ ہوں گے، یہ مرد ہوں گے، پھر خواتین کا بھی تذکرہ ہے 50 ہوں گی، یہ تعداد 363 ہوگی، یہ خواص ہیں، مین لوگ ہیں، بڑے باکمال اور پائے کے لوگ ہیں۔ اب آپ نے بات کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جو آپ نے سوال کیا سرکار کی دنیا میں تشریف آوری جو کہ 15 رمضان ہے، اور ماشاءاللہ مومنین بڑی محبت اور بڑے جوش اور ولولے سے اس کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو افطار کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر سرکار نے فرمایا مجھے مخلص ساتھی میسر نہیں تھے، اور اگر ہم اس دور کے حسن کو اس دور کے حسن کی طرف لے کے آئیں، تو یہاں اگر وہ اس دور کا حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میسر نہیں تھے، تو اس دور کے حسن کے چاہنے والوں کو چاہیے وہ مجھے میسر ہو کے دکھائیں۔ وہ مخلص کیسے بنیں گے؟ وہ کوئی بھی کام کریں اس گھر کے لیے خلوص کی وادیوں میں سفر کرتے ہوئے کریں، اور خلوص میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، شکر کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اب اچھا یہ بھی بتاتا جاؤں، انسان کے اپنے بس پہ ہے، اگر وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے امیر کائنات سے ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا
انسان تو ایک عالم اکبر ہے، تو چاہے تو ایک نئی کائنات بنا سکتا ہے. تو بے آئی نہیں، آج اب اگر کچھ چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک انسان چاہتا ہے میں ایک اچھا گھر بنا لوں، 2 مرلے میں بھی بہت اچھا بنا لیتا ہے، 10 مرلے میں بنا لیتا ہے، 2 کنالوں میں بنا لیتا ہے. ایک انسان چاہتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، اس کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کپڑے لینے کے لیے بازار خود جانا پڑتا ہے، وہاں سے اچھی وہ جس دکاندار سے کپڑے لینے گیا بیٹھا ہوتا ہے اس سے بھی کوئی کم و بیش 10-15 تھان کھلواتا ہے، پھر اس میں سے کپڑا چیک کرتا ہے، کوالٹی چیک کرتا ہے، پھر جا کے خریدتا ہے، خرید کے پہن لیتے ہیں. نہیں، پھر ڈھونڈتا ہے بھی کس کی کون اچھی فٹنگ کے ساتھ سی کے دے گا. تو ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے وہ سوٹ کوئی اپنے زیب تن کرتا ہے، کوئی اپنے لیے کپڑا زیب تن کرتا ہے. تو یہ ٹائم ہے، یہ پروسیس ہے، یہ ایفرٹ ہے، یہ کوشش ہے، یہ محنت ہے. تو کچھ کرنا پڑے گا اس مخلص معیار پہ آنے کے لیے. میرا تو یہ مشورہ ہے محبان آل محمد کو، اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ چاہنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس مخلصی کے معیار پہ آئیں تو سب سے پہلے آل محمد کی ذوات گرامی قدر پہ ہمیں احسان نہیں لگانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے تو ہوگا. ہم سے نکلنا ہے، میں سے نکلنا ہے. ان کی مہربانی، انہوں نے ہم اس قابل بنایا، ان کا احسان، انہوں نے ہم جیسوں کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا. تو ایک تو یہ کرنا ہوگا. دوسرا، کوشش کرنی ہوگی اگر مخلص کے معیار پہ پہنچتے ہیں، مخلوق سے صلے کی امید نہیں رکھنی. ہم پھنستے اس وقت جب مخلوق سے صلے کی امید رکھتے ہیں. یعنی ہم کر مولا کے لیے رہیں تو صلے کی امید مخلوق سے ہے. میں نے پرسا ماتم کیا اور میں محمد مہدی رضا سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، محمد مہدی رضا کہہ کے واہ 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 شاہ جی بڑا ہاتھ مارے ہے جی، کیا آج ہاتھ چلایا جی تسی. بھائی اگر میں ان کی ذوات گرامی قدر کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو پھر میں ان پہ چھوڑ دوں، بلکہ ان کا احسان ہے، انہوں نے مجھ کو حلقے میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا. تو اس طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. جی نیکسٹ کوشچن یہ ہے سید کہ افطار کا انتظار کرتے وقت جو بے چینی ہم محسوس کرتے ہیں، کم از کم اتنی بے چینی بھی ہم امام وقت کے ظہور کے لیے محسوس نہیں کر پا رہے. کیا ہماری بے چینی صرف کھانے پینے تک محدود ہے اور ایسا کیوں ہے؟ محمد مہدی رضا، یہ اصل میں انسان کی فطرت ہے، فطرت میں شامل ہے. جب بھوک لگی ہو نا تو پھر اس وقت بہت بندے کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، دوسرے بندے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے جب تک شکم سیر نہ ہو. تو اس ضمن میں یہی گزارش کروں گا تھوڑا سا اس کا رخ بدل لیجئے، وہ اس انداز سے بدل لیجئے کہ افطاری کا ٹائم بڑا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم بھی بڑا قبولیت کا، افطاری کا ٹائم بھی، بڑے 2 ٹائم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بڑے قبولیت کے ہوتے ہیں. تو اگر افطاری کے ٹائم یہ محسوس کر لیا جائے کہ اس بھوک میں جو کیفیت بنی ہوئی ہے، جو تڑپ ہے میرے اندر کھانے کی، اس تڑپ کا رخ میں اپنے امام کی طرف موڑ دوں اور صرف اتنا سوچ لوں میں پھر بھی مرغن کھانے کھا رہا ہوں. خدا جانے غیبت میں بیٹھ کے میرے امام کی کیفیت کیا ہوگی، خدا جانے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا، انہوں نے کچھ پیا بھی ہوگا، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. یہاں کیفیت بدل جائے گی، بلکہ یقین کیجئے کھاتے وقت چند آنسو بھی امام کے فراق میں نکلیں گے. میرا مولا، میں تو کھا رہا ہوں اتنے اچھے کھانے، پتہ نہیں میری امام کی کیا کیفیت ہوگی. اگر اس چیز کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں امام کی طرف رخ بدلنے کے لیے لے آئیں تو بڑا بہترین ہوگا. نیکسٹ کوشچن سید یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ایسا کیا کریں؟ جیسا آپ جانتے ہیں موبائل ہر انسان کے پاس موجود ہے اور ہر وقت وہ سامنے رہتا ہے، ضرورت سے زیادہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی یوزیج بڑھتا جا رہا ہے. تو اس رمضان المبارک میں ایسا کیا کریں کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے دور رہ کر جو ہماری عبادات اور قرب امام زمانہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اسے ہم بچ کر امام کے نزدیک ہو سکیں؟ دیکھیں، اس کے لیے اکثر ممبر پہ میرا یہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ عین اللہ کو اپنے سامنے رکھو. خدا کا یہ ایک بہترین اور کریم اور شفیق نمائندہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی آنکھیں جو ہر وقت زمین پہ امام زمان علیہ السلام کی صورت میں ہوتی ہے، بلکہ قرآن اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ان کے پاس ہیں، وہ واچ کر رہے ہیں. ایک تو اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھو. دوسرے، سوشل میڈیا کو میں بالکل نہیں کہتا بچے نہ استعمال کریں، لیکن رخ موڑیں، بجائے اس کے اسکرولنگ کریں وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا اس کی ایکٹنگ کیا ہے، اچھا اس کی اسٹائلنگ کیا ہے، اچھا اس کے کپڑے کیسے ہیں. ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو نکال کے اپنی کوئی چیز تیار کر کے امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے سوشل میڈیا میں ڈال کے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. میں نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا، کیونکہ یہ اس وقت کیفیت محمد مہدی رضا، حقیقت یہ ہے ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ ایک نشہ بن چکا ہے. آپ انہیں روکیں گے تو آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے. جو کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں یہ نہیں روک سکتے، یہ روٹی چھوڑ دیں گے، سوشل میڈیا موبائل نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس نے کیپچر کر لی ہے. کوئی بات نہیں، اسی کو لے کے چلو، لیکن تھوڑا سا رخ بدل لو تو یہ بڑا بہترین ہو جائے گا. کوئی پوسٹ ہے، کوئی بات ہے، فرض کرو ہادی برادران کی ایک بڑی اچھی کلپ میرے پاس آئی، میں نے پہلے تو سنا، میں نے اس کو لائک کیا اور پھر میں نے کوشش کی کہ میرے جتنے حلقہ احباب تک تھے میں نے ان میں شیئر کیا. اس لیے شیئر کیا تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. تو یہ بڑا اچھا عمل ہے. پھر میرے پاس کسی ہمارے ممبر پہ آنے والے اہل علم ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ، کوئی بھی ہیں، ان کا کوئی اچھا میرے پاس کلپ آیا، بڑا اچھا، انہوں نے امام وقت علیہ السلام پہ، علیہ السلام پہ یہ بڑی پیاری بات کی جس سے رخ بدل سکتا ہے. میں نے کوشش کی وہ سب تک پہنچاؤں. اچھی بات جہاں سے بھی ملے، یہ ہمیں حکم بھی ہے اس کو آگے پھیلایا اور پہنچایا جائے. تو اس کا رخ اگر بدل لیا جائے تو بہت بہترین ہوگا. جو اگلا سوال ہے وہ ہے 21 رمضان جب ہم مولا علی علیہ السلام کی شہادت تو مناتے ہیں،
تو کیا ہم امام علی مقام کے عدل کو اپنے گھروں اور کام کاج میں زندہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ظہور تو قریب تر ہے اور بعد از ظہور آنے والا دور بھی عادل امام کے عادل شہزادے کا دور ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی اچھی بات کی آپ نے، بالکل حقیقت بھی یہی ہے، آنے والا دور عادل امام کے عادل شہزادے کا ہی دور ہے اور عادل کا ہی بول بالا ہونا ہے۔ اور اب الحمدللہ محبان علی محمد جانتے ہیں عدل انصاف میں بڑا فرق ہے، انصاف اور ہوتا ہے، عدل اور ہوتا ہے، اور عدل سوائے ان ذوات مقدسہ کے، کیونکہ یہ خدا کے بڑے کریم اور کمال نمائندے ہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتا سوائے ان کے۔ اب آپ نے بات بڑی اہم کی ہے کہ امام علی مقام، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ جو جس نے مارا، اس پہ بھی ایک بڑی میں نے بات کی تھی اور ماشاءاللہ کافی لوگوں تک پہنچی۔ ابن ملجم حاضر ہو کے نام سے وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے دوست اس کو دوبارہ ایک دفعہ چلائیں گے۔ سب کا چاہنے والے کہ محبت کو نفس نے اتنا مضبوط ہو کے پسے پش ڈال دیا، جن کے بارے میں وہ بدبخت جانتا تھا یہ ہیں کون، ان کا خدا نے مرتبہ اور مقام کیا رکھا ہے، رسول نے ان سے کس طرح محبت کی ہے، اور شہزادے کن کے ہیں اور شوہر کن کے ہیں سب پتہ تھا۔ اس کے باوجود نفس اتنا حاوی ہو گیا کہ اس نے آ کے یہ کام کر دیا اور لعنت کا حقدار بے شمار ضرب بے شمار پایا ابن ملجم۔ اب یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر ہم عادل امام کے عادل کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ پورا اترنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ عادل کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ عادل یہ ہے، امر امام کچھ بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، لبیک کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا جملہ نہ ہو۔ جی مولا، کسی دیکھیں میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ جملے میں کہیں بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے، تو ہم اس سے ہم بائی پاس نہ کریں، اس سے دور نہ ہٹیں، تو یقیناً ہم عادل کے معیار پہ اپنے آپ کو لا سکتے ہیں۔ آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی رات کی سب سے قدر والا، اس رات میں سب سے قدر و قیمت والا عمل کون سا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، شب قدر، قدر والی رات، قدر والی شب، تو اس میں یقیناً خدا کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے اور خدا کی برکتوں کا مخلوق کے لیے خاص نزول ہوتا ہے۔ اس میں یقیناً وہ رات ہے جس میں ملائکہ امر لے کے اولی الامر پہ نازل ہوتے ہیں، اور اس میں مزید بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مختصر یہ کروں گا۔ اس شب کوشش کیجئے، اپنے آپ کو سرنڈر کیجئے۔ کس حوالے سے؟ عمل میرا کمزور، عبادات میری اس معیار کی نہیں ہے، اس پائی کی نہیں ہے جس معیار اور پائی کی یہ ذوات مقدسہ چاہتے تھے۔ زندگی میں کوئی خاص کچھ نہیں کر سکا، لیکن احسان فرمایا جائے مجھ جیسے کو ماضی بھلا کے مستقبل کی طرف، یعنی مستقبل سے مراد امام زمان علیہ السلام کا سامنا، امام زمان علیہ السلام کا ظہور، اس کی طرف لانے کے لیے میرے اوپر خاص رحم کیا جائے، اور سب سے بڑا رحم کرنے والا خالق ان ذوات کے صدقے میرے پر رحم فرما، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے خالق تمام محبان آل محمد پہ رحم فرما، زمین پہ کوئی ایسا نہ رہ جائے علی والا جو امام کا سامنا نہ کر سکے، سب علی والوں کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا۔ تو بڑی خوبصورت شب ہے، حوصل کیا جائے، عبادات کی جائے، مگر اس میں خلوص کا معیار بلند کر کے صرف وہ مانگا جائے جو یہ دینا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ مانگا جائے جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ مفات الجنان میں ایک نماز لکھی ہے، اس ضمن میں آپ ایک میں کہوں گا کہ عادی برادران آپ اپنے اس میں جب آپ یہ چلائیں پروگرام، اس میں وہ مفات الجنان کا وہ کاغذ بھی جو مطلب وہ صفحہ بھی ضرور اس پہ وہ ڈال دیجیے گا، جس میں یہی ہے کہ رکوع میں، قیام میں، مطلب ہر نماز کے رکن میں اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام کی تلاوت ہو جائے، تو یہ بڑا برکت اور خیر کا باعث بنتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ موجود ہے مفات الجنان میں۔ ماشاءاللہ سید صاحب نے بہت خوبصورت جوابات عنایت فرمائے اور تسلی بخش سب کے جو ہیں جوابات ہمارے سوالات کے پہنچے ہیں ہم تک، اور تمام مومنین سے بھی گزارش ہے جو دیکھنے والے ہیں آن لائن، جو کمنٹ کر کے ہمیں کوئی اگر آپ کا سوال ہے یا کسی کا آپ تک سوال پہنچتا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے، ہم پھر ایک سید صاحب سے تھوڑا ٹائم لے کے ریکویسٹ کر کے ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جناب سید، آپ کا ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہم آپ کے تمام ٹیم کی طرف سے بہت ممنون و مشکور ہیں، اور ہادی بردرز آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ مولا کی طرف آپ جس طرح مصروف عمل ہیں، ہر ایک کو مولا اس طرح ہی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آپ کی